اسلام آباد میں شیعہ امام باڑہ پر ہوئے خودکش حملے میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے پورے ملک میں مسلم طبقے کے درمیان غصہ بھڑکا دیا ہے۔ انجمن شرائع شیعہ جموں کشمیر نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور پاکستان انتظامیہ سے دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ایسے انصار کو معاشرے سے ختم کرنے کی اپیل کی۔ بار پھر سے جو ہے اسلام آباد کے امام بارگاہ میں جو بم دھماکہ ہوا اس میں جو مومنین شہید ہو گئے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں گے اور پوری امت مسلمہ میں غم اور غصہ ہے، خاص طور پر جو ہماری شیعہ برادری ہیں، تو یہ سراپا احتجاج ہے کہ بار بار کیوں پاکستان میں شیعہ برادری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے مساجدوں میں، امام بارگاہوں میں، تو اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے سوال نشان پاکستان کی حکومت پر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں گے کل یہ جو واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں، اس میں جو ہمارے شیعہ ترجمان ہے یا شیعہ فیڈریشن ہے، ان کی جانب سے احتجاج ہوئے اور ان کی جانب سے پاکستان کی حکومت کو یہ سندیشہ بھیجنے کی کوشش کی گئی کہ بار بار آخر کیوں شیعہ برادری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آغا سید مجتبیٰ صاحب ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، امام بارگاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں، شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آخر یہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آغا صاحب، بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی امام بارگاہوں میں جو شیعہ برادری کے ساتھ وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا قتل کیا جاتا ہے، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ یہ حادثات ہوتے ہیں، ویسے کہیں پہ بھی انسانی جان کا ضیاع اگر ہو، دہشت گردی کا شکار کہیں پہ بھی اگر ایک بھی انسان ہوتا ہے تو قرآن کے مطابق یہ ہے کہ جیسے کہ پوری انسانیت جو ہے اس سے ختم ہو گئی۔ تو جس طرح سے یہ کل کا واقعہ ہوا، آپ دیکھیے کتنی بربریت کا یہ ثبوت ہے کہ نماز گزار امام بارے میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں کہ اور کوئی اور آتا ہے اور ان کے درمیان خودکش حملہ کر کے پھر متعدد یعنی 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک تشویش کی بات ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے دل جو ہیں رنجیدہ ہیں، بلکہ ایک فکر مندی کی بھی یہ بات ہے کہ کس طرح سے ایک پیٹرن کے تحت ایک پرٹیکولر جو کمیونٹی ہے اس کو بار بار جو ہے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور جو حکومت پاکستان ہے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستانی آرمی ہے، وہ اپنے ملک میں یہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکنے میں جو ہے بار بار ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اگر صاحب اگر ہم دیکھیں گے اسلامک پرسپیکٹیو کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کسی غیر مسلم کو تنگ کرنا یا اس پر ہم کوئی دباؤ ڈالے، فورس کرے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے کلمہ گو انسان کو یہاں پر جو ہے شہید کیا جاتا ہے، ان پر جو ہے مظالم ڈالے جاتے ہیں، تو کس اعتبار سے اسلام جو ہے ان چیزوں سے روکتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا ایک واضح اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ دین کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے عقیدے سے وابستہ ہے، آپ کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کی نسبت بھی جو ہے اسی طرح کا جو ہے رویہ رہنا چاہیے۔ جیسے ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو پچھلے کچھ ہفتوں میں سے یہ خبریں ہمیں موصول ہوئی کہ کشمیری مسلمانوں کو کشمیری ہونے کے وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، چاہے مثلاً وہ تجارت شال بیچنے کے سلسلے میں یا کوئی اور تجارتی کام کے لیے وہ ریاست سے باہر جاتے ہیں، یا طالب علم ہوتے ہیں یا پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ بہت سی خبریں ایسے آئی کہ جس میں یہ دیکھا گیا کہ ان کو جو ہے ان پہ زور زبردستی کی جا رہی ہے، ان سے مار پیٹ کی جا رہی ہے، ان کے عزت نفس کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بدقسمتی کا عالم ہے ہر طرف سے۔ تو ایسا دکھ رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے مایوسی ہی نظر آتی ہے۔ انجمن شرائع شیعہ کی جب بات کرتے ہیں، کل کا جو یہ واقعہ پاکستان کے اسلام آباد میں پیش آیا، تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں، جس طرح سے انسانی جانوں کا جو وہاں ضیاع ہوا ہے، اور بار بار جو ہے شیعہ کمیونٹی کو اس طرح سے وہاں ٹارگٹ
किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो है ख्वाब गफलत से पाकिस्तान की हुकूमत निकल आए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिश जो है, जो सियासी अमूरों में किस सियासतदान को जेल में रखना है और किसको जेल से बाहर रखना है, किसकी हुकूमत बनानी है और किसकी तोड़नी है, इसमें मशगूल है। मुझे लगता है, मेरा मशवरा उनके लिए है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जो है अपनी एनर्जी, अपना वक्त जो है इस्तेमाल करें, ताकि उनके मुल्क के जो शहरी हैं वो कम से कम महफूज अपने मुल्क में हो। इस तरह से जो है इंसानी जानों का वहाँ ज़िया ना हो। इस तरह से जो है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को जैसे टारगेट किया जा रहा है, ये चीज़ें ना हो। और जो लोग इसके पीछे हैं उनको चाहिए उनको कानून के कटघरे में खड़ा करके उनको करार वाकई सज़ा देना। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बेशक ये बात दुरुस्त है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और कल जो इस्लामाबाद में हुआ, पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं उनकी जानिब से इस पर जो है कॉन्डमनेशन नोट सामने आए। लेकिन अगर हम देखेंगे बार बार पाकिस्तान में, अगर हम माजी में भी जाएंगे, बार बार वहाँ पर जो है शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, और आज भी जो है ये वाक़ा पेश आया। तो इस सिलसिले में अंजुमन शरई शिया ने इस पूरे मामले की मजम्मत की, और इन्होंने पाकिस्तान की इंतज़ामिया को अपील की कि वो इस मामले की जांच करे, और जो इसके पीछे लोग हैं या मुलजिम हैं उनको सजा दे, ताकि ऐसे मामला जो है सामने ना आए। जिला बड़गाम से मैं जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर उम्मीद।